افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی اور القاعدہ یہ تینوں ایک دوسرے کے نظریاتی بھائی ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے۔ جب امریکنز افغانستان میں تھے تو تینوں نے مل کر امریکنز کے خلاف اور اس وقت کی جو اشرف غنی حکومت ہے اس کے خلاف جنگ کی، اور جس وقت طالبان نے کنٹرول حاصل کیا 2021 میں 15 اگست 2021 کو، اور جب آخری امریکی طیارہ 30 اگست 2021 کو وہاں سے فلائی کیا تو اتفاق سے میں وہاں پر کابل میں موجود تھا، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کے جو لیڈرز ہیں ان کو جیل سے چھڑوا کر منسٹرز کا پروٹوکول دیا گیا اور ان کی عزت افزائی کی گئی، اور طالبان اور جو ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز تھے وہ ہینڈ ان گلو تھے، انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ کس طریقے سے امریکنز چلے گئے اور اشرف غنی کی جو رجیم ہے وہ چلی گئی۔ تو وہ جو بھائی چارہ یا جو ان کا جو باہمی تعلق تھا، جو 9/11 کے بعد امریکنز یہاں پر آئے تھے، اس سے لے کر امریکنز کے جانے تک وہ برقرار ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ آج بھی برقرار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹی ٹی پی سے جو افغان طالبان ہے علیحدگی اختیار کریں گے، کیونکہ افغان طالبان کے پاس ایک حکومت آ گئی ہے جسے انہوں نے پرفارم کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا کریں گے۔ ریسنٹلی پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے لیے، آصف درانی صاحب، وہ بھی گئے تھے اور انہوں نے جا کر ملاقاتیں کی۔ ظاہر ہے وہ نیا عہدہ ان کو ملا تھا، اور انہوں نے 19 سے 21 جولائی اسی ماہ کی کو جا کے ملاقاتیں کی ہیں کابل میں افغانستان کے اہم لوگوں سے، اور ان میں ان کے وزیر داخلہ سراج حقانی بھی ہیں۔ تو کسی جگہ پر یہ بات نظر نہیں آئی کہ وہ ڈس اون کرتے ہوں ٹی ٹی پی کو۔ وہ ٹی ٹی پی کو ایک مسئلہ اس سینس میں ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کے پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں ایک رکاوٹ ہے، لیکن وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح یہ رپورٹ آئی اور اس میں کہا گیا کہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ کا ایک ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ ایسا ممکن بھی ہے، اپیرنٹلی ممکن بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ 3 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں۔ فروری 2023 میں جب کالعدم القاعدہ کے سربراہ ایمن الزویری کو ٹارگٹ کیا گیا تو وہ کابل میں ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس کے جو نئے سربراہ سیف العدل آئے تو ان کے بارے میں بھی آخری رپورٹ سے یہ ہے کہ وہ افغانستان میں ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں القاعدہ ڈورمنٹ نظر آ رہی ہے، اتنی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی۔ ایکٹیو ریلیٹیولی جو نظر آ رہی ہے وہ ٹی ٹی پی نظر آ رہی ہے، اور ٹی ٹی پی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل ایجنڈا نہیں ہے، القاعدہ کا گلوبل ایجنڈا ہے۔ آپ اگر بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی تو آپ ٹی ٹی پی کی کیپیسٹی کی بات کریں تو شاید جو پاکستان کی طرف سے آپریشنز ہوئے ہیں اس کے بعد اس کی اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ اگر بات کرتے ہیں تو پاپولیرٹی کی، تو میرا خیال ہے کہ 14 دسمبر 2016 کو جو واقعات ہوئے آرمی پبلک سکول والے، تو اس کے بعد جو پبلک پاپولیرٹی ہے ٹی ٹی پی کی وہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایمبیشن کی بات کرتے ہیں کہ ان کا ایمبیشن ہے، تو اپیرنٹلی ان کا ایمبیشن ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے ریکروٹمنٹ چھوڑ دی ہے؟ آنسر از نو۔ کیا انہوں نے اپنے ایجنڈے سے سرنڈر کر لیا؟ آنسر از نو۔ کیا انہوں نے کوششیں ختم کر دی؟ آنسر از نو۔ اور آخری بات جو کہ سب سے اہم ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 20 نکاتی جو نیشنل ایکشن پلان انٹروڈیوس کروایا تھا، اس 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کو اگر پڑھ لیں، اس میں 11 جو نکات تھے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان میں پولیس کے حوالے سے تھے۔ آج بھی دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی جو فرنٹ لائن فورس ہے وہ ہمارا کوئی اور ادارہ نہیں ہے، وہ ہماری پولیس ہے۔ لیکن کیا ہم نے پولیس کو امپاور کیا ہے؟ کیا ہم نے پولیس کو اختیارات دیے ہیں؟ کیا ہم نے پولیس کو وسائل دیے ہیں؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ کے پی کے میں ابھی حال ہی میں سکینڈل آیا کہ وہ ہیلمٹس دیے گئے جن سے گولی آر پار ہو جاتی ہے۔ کے پی کے میں اسلحہ نہیں ہے پولیس کے پاس۔ پنجاب میں بھی کوئی برا حال ایسے ہی ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، پیٹرول نہیں ہے، پولیس کا جو بجٹ ہے وہ کم ہے۔ تو ہم نے جو فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں کیا، تو آج نہیں، فوری نہیں، کل نہیں تو پرسوں یہ بڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔